جتنے بھی ہیں، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ وہاں جا کر میں نے جو نمائندوں سے وہاں بات کی، حالانکہ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ الحق ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے اوپر وچ ہنٹنگ کرنے کے لیے جھوٹا کیس بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود میں وہاں پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میں ایک رسپونڈنٹ کے طور پہ گیا ہوا تھا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں ان کوریڈورز میں چلتے ہوئے، ایک معزز عدالت کے سامنے جاتے ہوئے اندر سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ان بے حیاؤں کی سمجھ نہیں آتی جنہوں نے قوم کو لوٹا، نوچا، اور جب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اپنے ان مکروہ چہروں کے ساتھ وکٹری کے نشان بناتے ہیں۔ تو آج میں اپنے آپ سے وہاں چلتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا کہ انسان کی کیسے ہمت ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میری فیملی کا اگر کوئی چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو تو مجھے اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوگا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے یا سچا مقدمہ ہے، کیونکہ میں عدالت میں رسپونڈنٹ کے طور پر جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت پہ کرنی تھی، اس لیے کرنی تھی کہ جو ینگسٹر بیٹھے ہیں، میرے سے چھوٹی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کی پرورش کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو سمجھ آئے کہ ایون پولیٹیکل لوگ بھی جب عدالتوں میں جاتے ہیں رسپونڈنٹ کے طور پہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں ایسے کام نہیں کرنے جو یہاں سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ جیل میرا دوسرا گھر ہے۔ عدالتیں تو کنگن ہیں اور گہنے ہیں سیاست کے۔ ہمیں سب کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا ہے اور اس طرح کی سیاست کرنی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی طرح کی سیاست کرنی ہے، ان چوروں اور کرپٹ لوگوں کی نہیں کرنی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رساگیر اور چور جو ہیں، تھانہ، کچہری، عدالت ان کی شان کی جگہ ہیں، کیونکہ وہ باپ دادا سے رہتے ہی وہاں ہیں، تو ان کے لیے تو بڑی مانوسیت ہے وہ۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مقدمہ معزز عدالت میں ہے تو میں اس کے جو صحیح اور غلط کا فیصلہ عدالت کو کرنے دوں گا، کیونکہ میرے لیڈر کی جو تلقین ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں کیونکہ میڈیا پہ دوسری پارٹی لا رہی ہے تو میری ذمہ داری ہے آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کرنا، اور باقی فیکٹس کیا ہیں وہ عدالت فیصلہ کر دے گی انشاءاللہ بہت جلدی، آپ سب کے سامنے آ جائے گا۔ 29 جون 2020 کو ایک پاور آف اٹارنی، اتھارٹی لیٹر، جو بھی اسے کہنا ہے، وکلا زیادہ بہتر بتائیں گے اس کا نام کیا ہے، وہ استنبول میں بنایا جاتا ہے اپنے 2 امپلائیز کے لیے، ایک کو ایجنٹ اور ایک کو پرنسپل آفیسر اس میں کہا جاتا ہے۔ اس کی کاپی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، میں ابھی وکلا سے مشورہ کروں گا، ہے تو وہ پبلک ڈاکومنٹ، اگر یہ اجازت دیں گے تو وہ کاپی میں آپ کو دے دیتا ہوں، ورنہ آپ عدالت سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اب عدالت میں پیش ہو چکا ہے۔ اس جو 29/6/2020 کا وہ پاور آف اٹارنی ہے، وہ جنرل بزنس کنڈکٹ کرنے کے لیے، وہاں پر کہیں نہیں لکھا گیا کہ اس کے لیے کوئی کسی قسم کی قانونی اس میں مقدمہ کیا جا سکتا ہے، کسی قسم کی لٹیگیشن میں جایا جا سکتا ہے۔ وہ جنرل بزنس کرنے کے لیے، جیسے میرے خیال میں، میری انڈرسٹینڈنگ میں، جیسے بینک کا اکاؤنٹ کھولنا ہو، کوئی تجارتی معاہدہ کرنا ہو، وہ 29/6 کو کیا گیا، جون 29 کو۔ یہ جو میرا پروگرام ہے، جس میں میں نے نہ تب کمپنی کا نام لیا تھا، نہ پچھلی پریس کانفرنس میں لیا، نہ آج لوں گا، اور انشاءاللہ نہ آئندہ لوں گا، کیونکہ میرا مقصد کبھی بھی کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا۔ میرا مقصد ہمیشہ جو ایکسچیکر کا پیسہ ہے، غریب عوام کا پیسہ ہے، میرا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا تھا۔ تو یہ پروگرام ہوا 26 سپٹمبر کو، جون میں نے پہلے آپ کو ڈیٹ بتائی، جس میں ایک جنرل پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی ہے، جس میں کوئی لٹیگیشن کی اجازت نہیں ہے، جس کو آپ گھما کے بتایا جا رہا ہے، جس کی کاپی آپ کو مہیا ہو سکتی ہے عدالت سے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ 26 سپٹمبر 2020 کو یہ پروگرام ہوا۔ اس کے اوپر 29/9/2020 کو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اگین میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، وہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، جس میں میں نے ایک مقدمہ درج کروایا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان میں سے وہ جو 29/9 کا لیٹر ہے وہ جعلی بنایا گیا، اتھورائزیشن لیٹر، کیونکہ اس پہ ایک غیر ملکی کے جس کے سائن ہیں وہ اس ٹائم پاکستان میں تھا ہی نہیں۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، عدالت، معزز عدالت اس پہ فیصلہ کر دے گی۔
30/9 को एक और इसी तरह का उस लेटर के ऊपर एक लेटर बनाया गया 30/9 को, और फिर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो इस्तगासा दर्ज करवाया गया मेरे खिलाफ, अदालत में जाया गया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग की गई, ताकि नॉर्मली आपने सुना होगा पहले शायद, नॉर्मली केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते हैं ऐसे डेफेमेशन के, ये जानबूझ के क्रिमिनल केसेस में भेजा गया, क्योंकि मैं पंजाब दे विच पेंट कोट पा के फिरदा रहा और सारे नूं पता है अमरीका च पढ़ांदा रहा है, पर इन्हां नूं ये नहीं पता कि मैं 5वीं तक ढाट वाले स्कूल ते पढ़े हैं, 5वीं तो 10वीं तक साइकिल ते स्कूले जांदा रहा हैं, ते टूरनामेंट वेखण वास्ते बस दे उत्ते चढ़ के जाईदा सी, कदी कदी गन्नियां दी ट्राली दे पिछे भी लमक लईदा सी। ते मैं पिंड दा जट हैं, ते जदों जट जफ्फा ला लैण ते फिर जट जाने या बिजू, ये पंजाबी दी कहावत है, मैं किसी नूं बिजू नहीं कह रहा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दें। सो इनका पर्पज़ ये था, इनके पीछे जो ढीले कानून की पैदाइश, एक पिछले दिनों साहब फरमा रहे थे कि मैं रिलैक्स लॉ की वजह से मुझे किसी चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था, तो पंजाबी च उन्होंने ढिले कानून की पैदाइश कहांगे, सियासी पैदाइश। सो जिनकी सियासी पैदाइश ढीले कानून की वजह से हुई है, वो पीछे बैठ के डोरियां हिला रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, और इंशाल्लाह सच सबके सामने आएगा और पता चलेगा कि यहाँ पर मैं इस केस से हटके अब बात सियासी कर रहा हूँ कि कौन कौन हमजा शहबाज के पैसे यहाँ से इकट्ठे किया करता था। कुछ लोगों को बहुत, उनको बड़ी इस चीज़ का खुशी होती है या बड़ा जोश है कि उन्होंने अपना कद बड़ा करना है, हालांकि उनके बाप दादा खरीदो फरोख्त का ही काम करते रहे हैं और इवन हमारी बरादरी के लिए उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारी बरादरी ने ज़्यादातर अच्छे काम किए, चौधरी परवेज़ अलाई जैसे लोग यहाँ हैं, चौधरी शुजात जैसे लोग यहाँ हैं जिन्होंने जट्टों के लिए कोई अच्छे कारनामे किए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उनका पता चलता है तो हमारी नज़र भी नीचे होती है। कुछ लोगों की मेरा ख्याल उनकी कार्रवाई ही उनका नाम होती है, इसलिए आपके सवाल पे मैं क्या नाम बताऊं। तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था कि ये जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये जो 420 का केस करवाया गया, ये क्यों करवाया गया? 2 वजह से। एक तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था जिसके जाली सिग्नेचर किए गए और वो अदालत फैसला कर देगी उसके ऊपर। दूसरा, एक अथॉरिटी थी नहीं कंपनी की तरफ से कि आप मेरे पे केस करें, और मेरे पे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस किया गया। ये 2 वजहों से एफआईआर करवाई गई, और मेरी शायद इन्फॉर्मेशन गलत हो, दोबारा मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मैं हतमी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आज ही पता चला है तो मैं सवाल करता हूँ कि जिन साहब ने ये मुकदमा किया, क्या उनकी तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक है और उनको एक मुअज़्ज़ज़ कंपनी ने मैनेजर ऑपरेशंस लगाया हुआ था? तो ये मेरा सवाल है, तनकीद नहीं है, कि क्या वाकई उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक है, और अगर मैट्रिक है तो फिर क्या वाकई वो ऑपरेशंस रन करते थे, और अगर वो ऑपरेशंस रन करते थे तो ये कौन से ऑपरेशंस थे जो वो रन करते थे? ये मेरे कुछ सवाल हैं। कंपनी बताए कि मैट्रिक तालीम हमारे यहाँ तो आजकल सरकारी दफ्तरों में चाय पानी लाने के लिए भी बदकिस्मती से नौकरी नहीं दी जाती। तो फिर क्या, मेरा अगला सवाल है कि ये मुकदमेबाजी करने के ऑपरेशन उनको दिए हुए थे लोगों को दबाने के लिए? अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, आज ही अदालत में, ये तो था मेरे केस पे बात, दूसरी तरफ मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आज ही अदालतों में मरियम सफदर साहबा ने दोबारा विक्ट्री की बात करने की कोशिश की, दोबारा बात की कि बड़े काबिल फ़ख्र काम इन्होंने किए हैं। हमेशा जब कोई चीज़ अंग्रेज़ी में आती है तो पहले दिन विक्ट्री डिक्लेयर हो जाती है। अच्छा, पहले हमें लगता था जान के करते हैं, 2-3 दफ़ा के बाद समझ आया कि जब तक 1-2 चैनल उसे उर्दू तर्जमे के साथ चलाते नहीं, इन्होंने समझ ही नहीं आती। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ ने लूटा है, नवाज शरीफ झूठा है, नवाज शरीफ ने उनके मुताबिक एक अंजम डार साहब। अच्छा, किसी टाइम बताऊंगा आपको, शायद अंजम डार साहब के बारे में भी सवाल करेंगे। मुझे किसी ने कहा है कि मेरे मुकदमे में भी शायद अंजम डार साहब का कोई हाथ है, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। अभी मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन किसी बताने वाले ने बताया है कि शायद अंजम डार साहब का भी बड़ा इंटरेस्ट है मेरे केस में। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह
میرا سائٹ پوسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اس لیے ذرا سائٹ پہ دیکھتا ہوں, معاف کیجیے گا اس کے لیے. تو انجم ڈار صاحب کا بھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ مریم صفدر ہوں یا شہباز شریف ہوں, یہ اس قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی بھینسیں 10-10 ارب کا دودھ دیں تو لوگ مان جائیں گے. انہیں لگتا ہے ان کے 15,000 ملازمین کے اکاؤنٹ میں جعلی طریقے سے پیسے آئیں باہر سے اور یہ بتائیں گے نہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور لوگ مان جائیں گے. براڈ شیٹ کا انگریزی میں مقدمہ آئے گا تو انہیں لگتا ہے اس پاکستان میں کوئی اردو میں ٹرانسلیشن ہی نہیں کرے گا, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, جیسے ان کو نہیں آتی یہ وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے. تو بنیادی طور پر ان کی, یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پنڈی کی طرف جانا ہے, ان کی سیاسی پیدائش تو پنڈی کی گود میں ہوئی تھی, لیکن جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو پھر گود نہیں ملتی, قبر ملتی ہے, گور ملتی ہے. تو اب یہ گود میں واپس جانا چاہتے ہیں, وہ تو پوری نہیں ہونی بات, اب تو گور میں جانا پڑنا ہے سیاسی میں. تو اس لیے یہ بات ان پہ واضح کر دیں کہ یہ مجھ پہ مقدمات کریں یا کچھ اور کریں, عمران خان جو ہے وہ نہ ان کو این آر او دے گا, اور براڈ شیٹ کو بھی ہم فارملی انشاءاللہ اب لکھ رہے ہیں. اگر کسی نے ان سے کمیشن مانگا تو اس کا بھی پتہ چلے گا, ان کے پاس ان کے بارے میں کیا کیا انفارمیشن ہے وہ بھی پتہ چلے گا. اور قوم کے سامنے یہ جو لٹیرے لیڈر بنے ہوئے تھے ان کے بارے میں ہم نے بڑے واضح طریقے سے قوم کو اب بتانا ہے. جو وقت ان کا گزرنا تھا, کیونکہ لٹیگیشن میں وقت لگتا ہے, بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے وکلا بیٹھے, ان کو پتا ہے, باہر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو چیزیں اکٹھی کرنے میں, شواہد اکٹھے کرنے میں, نیگوسیشنز کرنے میں وقت لگتا ہے. بہت ساری چیزیں اب میچور ہو چکی, اور اب کیونکہ رواج پڑ گیا ہے کرمنل پروسیڈنگز کا, تو میں شہزاد اکبر صاحب کو بھی کہوں گا کہ کیس تو کیونکہ انہوں نے کر دیا پی پی سی 499 پہ اور 500 پہ, تو اب آپ بھی سول سوٹ نہ کریں. اب کیونکہ اس دشت میں رواج ڈالا گیا ہے کرمنل پروسیڈنگ کا, تو اب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو صرف رٹی رٹائی پریس کانفرنس کرتی ہیں, آپ کو کبھی کسی ٹاک شو میں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. جاتی ہیں تو وہ ایک پنجاب کے وزادار جٹ ہیں چودھری فواد, جو خود سے جٹوں کی شان ہے. کبھی کبھار ان کے سامنے جاتی ہیں کیونکہ وہ دوستی میں ان کا ادب کرتے ہیں تو انہیں کچھ کہتے نہیں وہ, باقی وہ آپ کو ٹاک شوز میں نظر نہیں آئیں گی, طوطے کی طرح وہ پریس کانفرنس میں ہی رٹا ہوا بتائیں گی. ان سے ویسے عظمہ بخاری بہتر کام کر رہی ہیں اور محنت بھی کر رہی ہیں, اور وہ کم از کم صبح اٹھ کے بیان بھی دیتی ہیں. تو بجلی چلی گئی آ گئی, محترمہ 1 بجے سو کے اٹھی تھی. تو اب پی ایم ایل این کو, کیونکہ عمران خان صاحب نے شبلی فراز, شہباز گل جیسی ٹیم اتاری ہوئی ہے, تو ذرا تھوڑے بہتر لوگ میڈیا میں لے کے آئیں تاکہ جو کام کریں ہمیں بھی مصروف رکھیں. اب ہمیں بھی فری رہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لیڈران تو چوری کی وجہ سے پیچھے چلے گئے, اب میڈیا کا سپیکر بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو آخری بات آپ سے یہ کروں گا کہ مریم صفدر جتنے مرضی جھوٹ بول لیں پکے منہ سے, جیسے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, قطری خط, کیلبری کوئین, نواز شریف سے زیادہ وفادار اس ملک کا کوئی نہیں, حضور یہ ہیں وہ ذرائع. یہ تمام چیزیں جیسے جھوٹ ثابت ہوئیں آج بھی جھوٹ ثابت ہوں گی. عمران خان اس ملک کی خوشحالی کا نام ہے, عمران خان اللہ کا احسان ہے اس ملک پہ. میں ایک پاکستانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, جو آیا اور ان کے چنگل سے جس نے ہماری جان چھڑوائی, اب یہ اترائی پہ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی اب تباہی ان کا مقدر ہے. جتنی دیر جھوٹ اور فراڈ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے. اب مزید کوئی کیس دیکھ لیں, عدالتیں دیکھ لیں, پارلیمنٹ دیکھ لیں, اب آپ کو یہ بھاگتے نظر آئیں گے. شو آف ہینڈ مین ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ جو ہم سینٹ کی کر رہے ہیں, سینیٹر صاحب اور دوسرے ہماری تمام ٹیم اس کو لیڈ کر رہی, سینٹ میں بھی عدالتوں میں بھی, کہ ہمیں اجازت ملے تاکہ اس ملک میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ نہ ہو. اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور یہ لوگ خود کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے. اگر آپ یاد کریں تو جو وہ ایک چارٹر آف لوٹ مار ہوا تھا جسے چارٹر آف ڈیموکریسی کہا تھا شاید, اس میں بھی ایک شک ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور آج یہ لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ خرید و فروخت کے ماہر ہیں, اس کے بغیر یہ کام ہی ان کا نہیں چل سکتا. پھر یہ بات کرتے ہیں فورن فنڈنگ کی تحریک انصاف پہ. واحد پارٹی ہے جسے میرے جیسے پاکستانیوں نے, یہاں پر چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کینسس سے, انہوں نے جی اب اس طرح کے پاکستانیوں نے وہاں سے فنڈنگ دی
اور $10 $20 $100 اکٹھا کر کے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں توانائی دی. اور یہ تمام پاکستانی ہیں جس کو فورن فنڈنگ کہا جاتا ہے, لیکن فورن فنڈنگ لینے والے کوئی اور ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن سے لی تھی. جواب ان کو دینا پڑنا ہے. فورن فنڈنگ لینے اور دینے والے وہ ہیں جنہوں نے مارک سیگل کو پیسے دیے تھے. تو جمہوریت ہمیں نہ سکھائیں. آپ ہی کی جمہوریت کی وجہ سے تو پاکستان ٹوٹا تھا 1971 میں. آپ اپنے 80 ووٹوں پہ دوسرے کے جس سے آپ سے دگنے ووٹ تھے اس کو تو آپ کے نانا ماننے کو تیار نہیں تھے. تو پاکستان توڑنے والے بھی آپ ہیں, اور دوبارہ آپ چوروں کے ساتھ مل کے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. آپ نے سلامتی کے اداروں پہ حملہ کر لیا, اب آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن آپ جو بھی کر لیں انشاءاللہ ہزیمت آپ کا مقدر ہے. آپ کے سوال جی. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے. میرے پہ اگر پرسنل کیپیسٹی میں یہ کیس کیا جاتا تو آپ کی بات درست ہے. میرے پہ کیس کیا گیا, جو مجھے سمن ملا وہ پرائم منسٹر آفس میں ملا, اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہو تو. جو مجھے عدالتی میرا ایڈریس ہے, جو مجھے یہ میرے پہ کیس کیا گیا وہ میری آفیشیل ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے میرے ایک بیان کے اوپر کیا گیا. تو یہ میرا ذاتی پلاٹ کا کیس نہیں ہے. یہ جو میٹرو بس میں چوری ہوتی رہی اس کا کیس ہے, اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. تو میں اب کیونکہ میں 24 گھنٹے سرکاری حیثیت میں ہوتا ہوں, جہاں بھی بولوں گا پھر آپ کہیں گے کہ آپ کا نام ٹیلی ویژن پہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ کا چل رہا ہے. تو اب جس کام کی وجہ سے ہوا ہے جواب بھی مجھے ہی دینا پڑنا ہے, کسی اور نے نہیں دینا.